ناول یارم، جس کی رائٹر ہے سمیرہ حمید، اس کی یہ 23ویں یعنی 23rd ایپیسوڈ ہے۔ ہسپتال میں کھڑے اس کی آنکھیں خشک ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ کال، ویرا، سائی اور باقی سب اس کے ارد گرد آس پاس کھڑے تھے۔ ویرا اس کے ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلا رہی تھی۔ اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ زندگی میں پہلی بار کمزور اور کم ہمتی کا شکار ہوئی تھی۔ ساری انسانی طاقت سب ایک جگہ بے بس ہو جاتی ہیں جہاں ہوجا کا حکم لگ جاتا ہے۔ کال کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آلیان سے ایسا کیا کہے کہ وہ آرام سے کہیں بیٹھ جائے اور پانی کے 2 گھونٹ ہی پی لے۔ دیوار کے ساتھ لگ کر وہ کب تک ایسے ہی کھڑا رہنا چاہتا ہے جیسے آنے والوں اور جانے والوں کا راستہ روک لے گا۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہے۔ ان سب کو وہاں کھڑے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ آپریشن تھیٹر سے امرا کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ وزنی بوتل کی 2 ضرب میں اس کے سر کے پچھلے حصے اور گردن سے ذرا نیچے لگی تھی۔ گولی اس کا بایاں شانہ چھو کر گزر گئی تھی۔ وہ گولی اس کے دل، اس کے سر، اس کی آنکھ پر لگتی اگر بوتل کی ضرب سے وہ اپنا توازن کھو کر لڑکھڑا نہ جاتی، پھر وہ وہیں مر جاتی۔ کتنی ہی بار لیڈی مہر، سادھنا، شارلٹ، مورگن فون کر چکی تھی، لیکن آلیان نے کسی سے بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ بس خاموش کھڑا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کی زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا مارگریٹ کا انتظار کر رہا تھا، مارگریٹ کو سسکتے ہوئے سن رہا تھا۔ کڈ سینٹر کے کسی کونے میں چھپا بیٹھا رو رہا تھا۔ ماما مہر کے سینے سے لگا خود کو رونے سے روک رہا تھا۔ وہ جتنا کچھ بھی دیکھ رہا تھا ان میں خود کو دکھوں میں گھرا ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر ان منظر میں امرا آ گئی اور بار بار پلٹ کر آتی رہی۔ خود پر اختیار رکھتے اس نے امرا آنکھوں کے سامنے ہٹنے نہیں دیا، کیونکہ اسے یہ خوش فہمی لاحق ہوئی کہ ایسے وہ امرا کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ وہ ایک خوش آئند عمل ہے، جبکہ اسی دوران جب اسے ماما مارگریٹ تابوت میں آنکھیں بند کے نظر آئی تو وہ سہم کر چوک جاتا، اسے بدشگون جانتا اور فوراً اسے نظر انداز کر دیتا۔ کال، ویرا کتنے ہی طریقوں سے ڈاکٹر اور اسٹاف کی منت کر چکے تھے کہ انہیں دور سے امرا کو دیکھ لینے دیا جائے، لیکن انہیں اجازت نہیں مل رہی تھی۔ رات 4 بجے کے قریب کال 10 منٹ کے لیے ایک سینئر ڈاکٹر کے آفس میں گیا اور صرف 5 منٹ کی اجازت لے کر باہر آیا۔ آلیان کا ہاتھ پکڑ کر اسے ICU ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا اور ایک نرس آگے اسے امرا کے کمرے کے سامنے شیشے کی اس طرف لے آئی۔ وہ امرا کو دیکھنا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی، وہ ہمت کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی۔ اس نے سر جھکا رکھا تھا اور اسے اٹھانے کے لیے تیار بھی تھا اور نہیں بھی، کیونکہ کسی چلتے پھرتے انسان کو بے بسی سے زندگی اور موت کے بستر پر پڑے دیکھنا سب سے بدترین منظر ہوتا ہے۔ ایسے مناظر اپنی تاب میں بے مثال ہوتے ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ پھیلا کر شیشے پر رکھا اور پھر دوسرا 10 انگلیوں کی جھریوں میں سے ایک جھری پر اپنی آنکھ رکھ دی اور دوسری آنکھ کو 3 انگلیوں اونٹ میں بند رکھا۔ نقشین آخروٹی قد آدم آئینہ اور ارغوانی پوشاک میں ملبوس گھیردار فرشی دامن کو گھٹنوں سے ذرا اوپر اٹھاتی امرا کو منعکس کر رہا تھا۔ شفاف روشنی گندم کی بالیوں کی طرح اس کے ادھ گھنے بالوں میں جھوم رہی تھی۔ ڈریگن پریڈ سے پہلے وہ یہ خواب دیکھا کرتا تھا۔ زخموں میں جکڑی اور مختلف مشینوں اور ٹیوبوں سے منسلک امرا کو اس نے دیکھا اور آنکھیں بند کر لی، انگلی کی جھری سمیٹ لی، خواب کی کھڑکی کھول دی۔ اس کے جوتے کو بکل بند ہونے میں نہیں آ رہا تھا اور اتنی گھیردار پوشاک اسے الگ سے تنگ کر رہی تھی۔ اس نے آنکھ کو کھولا اور اس سے قطعاً نہیں مسلا کہ وہ ٹھیک سے کام کرے۔ ایسے منظر کو دیکھنے کے لیے شفاف بینائی کی ضرورت بھی کسے تھی بھلا؟ دونوں ہاتھوں سے اس نے گھٹنوں سے ارغوانی ریشم کو پکڑ کر اٹھا رکھا ہے اور وہ نیچے بیٹھ کر اس کے جوتے کو بکل بند کر رہا ہے اور پھر سر اٹھا کر مسکرا کر اسے دیکھتا ہے۔ تم سے اتنا سا کام بھی نہیں ہوتا، وہ کہہ رہا ہے۔ اگر ہو جاتا تو تم یہ شرف کیسے حاصل کر پاتے؟ آنکھیں ترچھی کر کے گردن کو ادا سے ذرا اور اٹھا کر اس نے کہا۔ آنکھیں بند کیے، گردن سیدھی رکھے اس نے اب خاموش رہنا پسند کیا۔ اگر اسے اندر جانے کا موقع دیا جائے تو وہ آنکھوں پر پٹی باندھ لے اور صرف ہاتھ سے چھو کر اسے محسوس کرے۔ تم نے یہ پیغامات مجھ سے نہیں لیے تو میں نے یہاں باندھ دیے۔ رک جاؤ، روک لو۔ انگلیوں کی جھریوں سے اس نے پھر سمیٹ لی اور اپنے جھکے شانوں اور بند آنکھوں اور اپنے اونچے قد کے ساتھ وہ ایک دھواں میں ڈھلنے لگا۔
حمزہ طرف کے گاؤں میں سفر پر جانے والوں کی بخیریت واپسی کے لیے چراغ دیپ محل میں رکھ دیے گئے اور پھر گاؤں بھر کی چوکھٹیں چراغوں سے سج گئی، اور اب وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی لویں دھیمی ہونے سے پہلے مسافر لوٹ آئیں گے۔ شیشے کی دیوار پر پھیلی ہتھیلیوں پر اس نے اپنا سر ٹکا دیا، اس کا وجود لو میں بدلنے لگا اور دعا کے چراغوں میں جل جانے کو ہوا۔ جانے والوں کی راہ میں ایک ایک کر کے چراغ رکھے جانے لگے اور دور کہکشاؤں کے ہجوم کو چیرتی ان کی لبیں عرش معلیٰ پر سجدہ ریزہ ہونے کو باوضو ہوئی۔ دعا میرا کلام ہے، اس پر میرا اختیار ہے، قبولیت اس کا جمال ہے۔ اسے اب اس دعا سے ضروری کام کوئی نہیں تھا، اس کا ارتکاز بیرونی دنیا کی کوئی مداخلت توڑ نہیں سکتی تھی۔ کال نرس کے ساتھ آیا۔ شاید نرس اسے شائستگی سے کہہ کر اس کا شانہ ہلا ہلا کر تھک گئی تھی۔ کال نے اسے شانوں سے تھاما اور باہر لے آیا، لیکن دراصل وہ وہیں مقام دعا پر ہی کھڑا رہ گیا۔ وہ کسی کو یہ نہیں سمجھا سکتا تھا کہ اپنی من پسند جگہ پر موجود ہونے کے لیے وہاں ظاہر موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ کال نے اسے ایک جگہ پر بٹھا دیا اور خود بھی بیٹھ گیا اور کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ شاید وہ پوچھنا چاہتا تھا، اتنی زیادہ محبت کرتے ہو امرا سے، اتنی کہ مرے جا رہے ہو اس کے لیے؟ ذرا دور بیٹھے ویرا اور سائی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ویرا اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی، جو وہ نہیں کیا کرتی تھی، لیکن اب وہ سب ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ویرا اٹھ کر آلیان سے دور چلی گئی۔ اس کے لیے مشکل تھا اسے ایسے دیکھنا۔ کتنا کچھ ایک دم سے زندگی میں مشکل ہو گیا تھا، جیسے گن گن کر سانس لینا۔ کوئی کال سمیت ان سب سے پوچھتا، اب تک کتنی گنتی ہو پائی؟ سادھنا، کمرے کی کھڑکی کھول دو، نشست گاہ میں بیٹھے انہوں نے کہا۔ اتنی ٹھنڈ میں؟ ہاں کھول دو، بلکہ سب کھڑکیاں کھول دو، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ٹھنڈ لگ جائے، کوئی غم نہ لگے، انہوں نے بڑی دل گرفتی سے کہا۔ دونوں کئی گھنٹے سے خاموش نشست گاہ میں بیٹھی تھیں۔ سادھنا نے اپنی عبادت کی تھی اور لیڈی مہر نے اپنی، اور دونوں ہی نے ایک ہی انسان کے لیے کتنی ہی دیر دعائیں کی تھیں۔ فون ان کے پاس ہی رکھے تھے اور جب کوئی فون بجتا تو دونوں ہی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھیں۔ لیڈی مہر اپنی آنکھیں پوچھ رہی تھیں۔ آنکھیں بار بار صاف کرنے پر بھی خود بخود نم کیوں ہو رہی ہیں اور ان کے ہاتھ پیر کیوں کانپ رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے امرا کو فون کیا، لیکن اس کا فون بن جا رہا تھا۔ انہوں نے خود ہی سوچ لیا کہ میچ دیکھ رہی ہوگی، موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہوگی۔ چند گھنٹے انہوں نے مشکل سے گزارے، فون پھر بھی بند ہی ملا۔ اٹھ کر نفل پڑھے، دعا مانگی، لیکن دل پر گہری ہوتی افسردگی کم نہیں ہوئی۔ بس ان کا دل امرا میں ہی اٹکا ہوا تھا اور بس یہی چاہت تھی کہ اس کی آواز سن لیں۔ انہوں نے سادھنا کو فون کیا۔ امرا فون نہیں اٹھا رہی، تم ویرا این کا نمبر دے دو یا سائی کا۔ سادھنا چپ ہو کر سوچنے لگی، پھر کچھ دیر بعد بولی، وہاں سگنلز کا مسئلہ ہے شاید، میں این اور ویرا کو خود بھی فون کر رہی ہوں، کسی کا نمبر نہیں مل رہا۔ یہ بچے باہر جا کر لاپرواہ ہو جاتے ہیں، گھوم پھر کر واپس ہوٹل آئیں گے تو خود ہی کر لیں گے۔ سادھنا نے جھوٹ بولا، میچ تو کب کا ختم ہو چکا ہوگا۔ ہاں، پر سنا ہے میچ کے بعد وہاں سڑکوں پر بڑا مورچہ ہوتا ہے، میچ انگلینڈ جیت گیا ہے تو شاید۔ سادھنا کی زبان لڑکھڑا سی گئی۔ دادا نے فون بند کر دیا۔ ٹی وی پر چلنے والی برازیلیا اسٹیڈیم میں ہونے والے تصادم کی چھوٹی سی خبر انہوں نے دیکھی نہیں تھی، اس کے علاوہ گھر میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ امرا اس وقت برازیل میں ہے، دونوں کے معاملات زیادہ تر دونوں میں ہی رہتے۔ دادا کو امرا کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کرنی ہوتی تھی۔ اس کے دونوں بازو ایسے ہو گئے تھے جیسے انگاروں پر جل رہے ہوں۔ وہ تھک چکی تھی، مگر جال جیسے کاٹتے رہنا، جتنی تیزی سے وہ کاٹتی اتنی تیزی سے اور بن جاتے، جیسے مکڑوں کے اس کی سزا کے لیے یہ کام دیا گیا ہو۔ یکدم جالوں نے اس کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کی ساری قوت ختم ہو گئی، اس کے ذہن میں اشکال بننے لگے۔ اگر میں جوان ہوتا تو تمہارے ساتھ کرکٹ کھیلتا، میں بوڑھا انسان ہوں، جلدی تک جاتا ہوں۔ آواز راستہ بنا کر آئی اور اسے چھو کر چلی گئی۔ مجھے ویرا کہتے ہیں، سپر پاور روس کو تو تم جانتی ہوگی، میں اسی ملک کی سپر گرل ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تم مجھے دی ویرا کہو۔ ویرا کے اشکال بن کر آئی، وہ سائیکل سے گر گئی۔ تمہیں ہر حال یہ ریس جیتنی ہے،
میری ایک ٹانگ ٹوٹ جائے یا دونوں۔ پھر سائی کے اشکال بننے لگے۔ کال کو دیکھا جو ٹھنڈے برف والے پانی میں جان لیوا احساس ہوا۔ اس کے بعد اس کے کانوں میں شور بڑھ گیا جیسے ساری دنیا کے حشرات کرلا رہے ہوں۔ اسی دوران ایک آواز عرش کو چھوتی ہوئی خدا کی پناہ میں اسے سمیٹنے کو ہوئی۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی ہے، ٹکرا رہی ہے، گر گئی۔ خواب در خیال خواب ہو گیا۔ آواز نے بلندیوں پر اور بلندیاں جمائیں اور وہ عرش میں جا بسنے کو ہوئی۔ اے خدا، بلند سے بلند کرتی چلی گئی۔ یہ کون ہے؟ خواب در خیال کی پہلی پہیلی نہ بوجھ سکی۔ آخرکار وقت کے زمر نے آنکھیں کھول دی۔ امرا شور دب گیا، مگر پہیلی خواب در خیال کی اس نے بوجھ لی۔ آلیان، وہ شدت سے کرہانے لگی۔ دونوں ہاتھ چلا کر جالوں کو چاک کر ڈالا۔ عرش معلیٰ پر کسی دعا نے جا کر سجدہ کیا۔ بہت دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک نرس اور ڈاکٹر اسے چیک کر رہے تھے۔ اس کا بی پی چیک کرتے نرس نے مسکرا کر دیکھا۔ وقت تمہیں زندہ رکھے، مجھے کہا گیا ہے کہ میں یہ تمہیں کہوں۔ وہ ماحول کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن صرف اس جملے کو ہی پہچان سکی۔ اسے یہ یاد رہ گیا کہ کس نے اسے یہ کہنے کو کہا ہوگا۔ وہ پھر سے گہری نیند میں چلی گئی۔ جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو شیشے کے باہر کوئی کھڑا اسے نظر آیا۔ یہ کون ہے؟ ایسے کھڑا ہے جیسے کوئی اس کا پیارا مر چکا ہے۔ اسے پہچاننے میں تھوڑا وقت لگا کیونکہ وہ آلیان تو تھا مگر آلیان جیسا نہیں تھا۔ تو یہ آلیان ہے؟ ان کا کون عزیز مر چکا ہے؟ کیا وہ میں ہوں؟ کیا میں مر چکی ہوں یا ابھی زندہ ہوں؟ اس نے بہت کوشش کی کہ جاگے رہے مگر دماغ پھر سے سو گیا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے شیشے پر رکھے ہوئے تھے جیسے چھو رہا تھا۔ ہسپتال کا اسٹاف اس سے عاجز آ چکا تھا۔ وہ لڑکا نہ تھک رہا تھا نہ ہٹ رہا تھا۔ وہ اس کے روم کے باہر کھڑا رہنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ اس کے دوست کا کہنا تھا کہ آخر وہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی، اٹھ کر بیٹھ کیوں نہیں رہی۔ اتنا بڑا ہسپتال ایک ننھی سی لڑکی نہیں ٹھیک کر پا رہا۔ ننھی لڑکی سب سے انجان لیٹی تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ جس رات وہ ماما مارگریٹ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا، وہ دراصل اس خوش فہمی میں تھا کہ ماما چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی۔ وہ چلی گئیں۔ اتنا بڑا ہو کر بھی وہ اس لیے کھڑا ہے کہ وہ کہیں جا نہیں سکے گی۔ مسئلہ پہلے بھی وہی تھا، مسئلہ اب بھی وہی ہے۔ جب ڈاکٹرز اسے اچھی طرح سے چیک اپ کر سکے تو وہ بس 2 منٹ اندر جا سکا۔ اس کے قریب جا کر اس کا دائیں ہاتھ اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ خدا مجھ پر مہربان ہے امرا، اس میں کوئی شک نہیں۔ 2 منٹ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کھڑا رہا۔ وہ آنکھیں کھول نہیں پائی مگر اس کی چاپ کی منتظر اس کی سماعت بازی لے گئی۔ خدا مجھ پر مہربان ہے امرا، اس کی ہتھیلی کی گرمی محسوس کر پا رہی تھی۔ یارم یارم، کلام فارسی رباعیوں کے ہجوم سے اٹھا۔ یہ خواب ہے تو اس کے نہ ٹوٹنے کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اگر حقیقت ہے تو اس کے خواب نہ ہونے کی دعا بھی لازم ہے۔ کچھ اور وقت گزرا۔ اسے محسوس ہوا کسی نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو چھوا ہے اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں زندگی میں کبھی نہیں روئی اور تم نے رلا دیا۔ سب خراب کاموں کی ذمہ دار تم ہو امرا۔ جب سائی آیا وہ سوئی جاگی سی کیفیت میں تھی۔ وہ اسے دیکھ کر چلا گیا۔ پھر کال آیا۔ خدا تم سے پوچھے امرا، خود بیڈ پر لیٹی ہو اور ہمیں باہر کھڑا کیا ہوا ہے۔ باہر بیٹھنے کی جگہ ہے، لیٹنے کی نہیں۔ میرے آگے پیچھے کتنے لوگ کھانے پینے کی چیزیں لیے گھوم رہے، کسی پر ہاتھ صاف نہیں کیا، شرافت سے اپنا لے کر کھاتا رہا۔ تم اس حالت میں چند اور گھنٹے رہی تو میں فرشتہ صرف انسان بن جاؤں گا۔ مجھے فرشتہ بننے سے بچا لو امرا۔ کھولتی بند ہوتی آنکھوں سے امرا پہلی بار مسکرائی۔ تم فرشتہ بن بھی گئے تو فرشتوں میں شیطان کہلاؤ گے، امرا نے سوچا۔ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس نے پاپا کو فون کیا۔ پاپا، آپ ٹھیک کہتے ہو؟ اس نے آواز میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کیا وہ اس کی آواز سے چونک گئے؟ امرا تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ تو تم کس بارے میں مجھے ٹھیک کہہ رہی ہو ویرا؟ جو زیادہ عقل مند ہوتے ہیں وہ ایک ایسی بیوقوفی کر جاتے ہیں جو ان کی ذہانت پر قہقہا لگاتی ہے۔ تو تم نے یہ بیوقوفی کی؟ انہیں بات سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہ کس بیوقوفی کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ ہاں، اس کی آواز بھیگ گئی۔ وہ اپنے باپ کے سامنے رو پڑی۔ تمہیں خود کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جب وہ کافی دیر رو چکی تو انہوں نے کہا، مجھے تکلیف اس بات سے ہوئی میں انجان رہی اور مجھے انجان رکھا گیا۔ کیا تم یہ چاہتی ہو
تمہارے بارے میں لوگ سوچے کہ تم برف سی ٹھنڈی بے معنی ہو، تم میں جذبات کی وہ گرمی نہیں جو ہم انسان ایک دوسرے سے رکھتے ہیں۔ ویرا خاموشی سے سنتی رہی۔ تم نے ایک بار مذاق میں مجھے کہا تھا کہ تم تجربات میں مجھ سے آگے نکل گئی ہو۔ میں نے یہی کہا تھا کہ کتنا ہی تجربے کار ہو، انسان کے اندر کے بھید نہیں جان سکتا۔ وہ آلیان سے ایک بار ملے تھے اور انہیں یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ ویرا امرہا آلیان کی صرف دوست نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آلیان کا بھید امرہا ہے۔ وہ آواز سے رونے لگی۔ اس لیے نہیں کہ بھید کھلا، اس لیے کہ بہت دیر سے کھلا۔ وہم یقین میں لپٹے ان پر کھل رہے تھے اور دادا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ جب سادھنا کو خبر ہوئی کہ اب امرہا خطرے سے باہر ہے تو بتایا کہ چھوٹا سا ہنگامہ ہوا ہے، امرہا تھوڑی زخمی ہوئی ہے، بس خوف سے بے ہوش ہے۔ دادا کو سن کر کھڑا رہنا مشکل ہوا، دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ امرہا ٹھیک ہے، دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم اب بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ سادھنا چپ کر گئی۔ وہ جھوٹ ان کے لیے ہی بول رہی تھی، دور تھے تو صدمہ سہنا مشکل ہوگا۔ دوسری طرف شاویز مانچسٹر واپس پہنچ چکا تھا۔ ویرا کی روسی انگلش تلفظ دادا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ تیز تیز اردو بولے جا رہے تھے جو ویرا اور سائی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب بھی ان لوگوں کی دادا سے بات ہوتی، درمیان میں امرہا بات کلیئر کرتی۔ وہ اشاروں سے انہیں پرسکون رہنے کا بول رہے تھے، مگر سب بیکار جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی گیلی آنکھیں صاف کر رہے تھے، کہہ رہے تھے انہیں امرہا سے ملوایا جائے۔ سائی ٹیبلٹ آلیان کے پاس لایا۔ تم امرہا کے دادا سے بات کر لو، تمہیں اردو آتی ہے، انہیں ہماری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ آنکھیں مسل کر ٹیبلٹ لے کر پرسکون گوشے میں آ گیا، گلے کو صاف کر کے سلام کیا۔ امرہا ٹھیک ہے، دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے، جلدی جاگ جائے گی۔ ہسپتال کے رولز سخت ہیں، ہم ابھی اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ سائی یہی کہہ گیا۔ اور وہ سب اس نے کہہ دیا۔ دادا خاموش ہو گئے اور معلوم کرنے لگے کہ کتنی زخمی ہے۔ جو شخص امرہا سو رہی ہے کا جھوٹ بول رہا تھا، وہ صدیوں کا جاگا لگ رہا تھا۔ ایک ہی دکھ کو جھیلنے دو لوگ آمنے سامنے آ گئے۔ دادا کی تصدیق آلیان کو دیکھ لینے سے ہو گئی۔ اب پہلے جیسے نہیں تھے جو وسوسوں کی وجہ سے ہو گئے تھے۔ وہ زخمی کیسے ہوئی؟ دادا نے پوچھا۔ مجھے ٹھیک سے نہیں پتا۔ دنیا کے ایک کونے میں ایک شخص اور دوسرے کونے میں دوسرا، پر دادا جان گئے تھے کہ ہسپتال والا شخص ان سے کئی آگے بازی لے گیا ہے۔ امرہا کی تکلیف سے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے۔ وہ سمجھ گئے وہ ایک ایسے شخص سے ہم کلام ہے جو احترام اور رحم دلیت خود تکلیف میں ان کے زخم پر مرہم لگا رہا ہے۔ تم آلیان ہو؟ وہ جان تو چکے تھے، بس احترام دینے کے لیے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ امرہا ٹھیک ہے نا آلیان؟ اس بار انہوں نے یہ پوچھا۔ جی ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہی رہے گی۔ زندگی میں پہلی بار اس جذبے کو پاس سے محسوس کیا۔ کیسا لگتا ہے؟ ضروری نہیں جو ہمیں بہت پیارا ہو وہ دوسرے کو بھی اتنا ہی ہو۔ یونی میں 8 معمولی زخمی ہوئے تھے، ان میں سے ایک امرہا تھی جسے گولی لگی تھی، باقی معمولی زخمی تھے۔ امرہا کے علاوہ 5 اور ابھی تک ایڈمٹ تھے، باقی واپس مانچسٹر جا چکے تھے۔ حکومتی نمائندے بار بار ہسپتال کا چکر لگا رہے تھے۔ اس دوران کال اور ویرا نے ایک کانفرنس میں حصہ لیا۔ کال میں کانفرنس کے صحافیوں سے ایسے اپ ڈیٹ کیا کہ ایک صحافی نے دوسرے کے کان میں پوچھا، یہ کسی بڑی سیاسی پارٹی کا ڈیسیژن تو نہیں؟ کسی کو بولنے ہی نہیں دے رہا ہے۔ کال ہی حاضر دماغ تھا اور اس سب معاملات میں عین شاہد گواہ، جو ہر طرح سے باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس بیچارے نے اپنے جسم پر لاتعداد بوتلیں کھائیں، کتنے لوگوں کو بچایا اور ایک فائر کرنے والے کے سر گھونسا بھی مارا، آنسو گیس والوں کو لاتیں ماری، کتنوں کو گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اس کی کمر پر زخم آئے، کوہنیت چھل گئی، سر سے خون نکلا، مگر اس نے کسی زخم کی پرواہ نہیں کی۔ خطاب دیتے اس کے پاسپورٹ پر بینڈ ٹل آفٹر ڈیتھ کا ٹھپا لگا دیتے۔ اس کی دھواں دھار پرفارمنس دیکھ کر دوسرے چینلز اسے کال پر کال کرنے لگے۔ اس نے تھوڑا تھوڑا وقت سب کو دے دیا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ مانچسٹر یونی کا اسٹوڈنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ لون جلد سے جلد اتارنا چاہتا ہے۔ کال اگر چاہتا آرام سے الیکشن جیت جاتا۔ گولی امرہا کو چھو کر گزری اور مشہور وہ ہو گیا۔ کال نے ہر ایک کا، ہر عمر کا بن کر بتایا کہ کیسے جوان لڑکی فیشن والی بنا، اس کے سر پر بوتل ماری گئی، پھر نک چڑھی لڑکی بنا، سب کو ہنسا ہنسا کر مرنے کے قریب کر دیا،
فلور پر کھڑا کال کیمرے کی طرف دیکھ کر اشارہ کر کے کہنے لگا، ایسے تو آپ کے سر پر 2-3 بوتلیں اور مار دے گا، تو یہ رد عمل ٹھیک نہیں، شکر کریں 1 بوتل لگی ہے، سر پر ہاتھ رکھ کر نکلنے کی کوشش کریں۔ اپنے ناخنوں کو ہتھیار سمجھنا چھوڑے، یہ ہتھیار ہوتے تو فوج میں سپاہیوں کی جگہ بلیاں بھرتی ہوتی۔ سب بہت ہنسے اور اس دباؤ سے نکل آئے تھے جو امرا کو لے کر ان کو تھا۔ یہ اس رات کی بات ہے جب امرا کو روم شفٹ کر دیا گیا۔ شو کے بعد اسے مانچسٹر سے اپنے پروفیسر کا فون آیا، میں نے اور میری بیوی نے تمہاری حرکتوں سے پہلی بار مزہ لیا ہے، ہم بہت ہنسے، میں تو ہنستے ہوئے صوفے سے گر گیا، تم اتنے کیوٹ تھے ہمیشہ سے، یا میری نظر کمزور رہی ہے؟ جواب میں کال نے لمبا قہقہہ لگایا، افسوس ہے پر یہی سچ ہے، آپ کی نظر ضرورت سے زیادہ کمزور رہی ہے۔ میں مانچسٹر آتے آپ کے ٹامی کی خیریت پوچھنے آؤں گا، ڈنر بھی کر لوں گا۔ اسے روم شفٹ کر دیا گیا۔ ویرا اور سائی اس کے ساتھ رہے۔ سب کلاس فیلوز آتے جاتے رہے اور سب کی رات کی فلائٹ تھی جو جا چکے تھے وہ ویڈیو کال سے حال پوچھتے رہے۔ کال صبح سے یہیں تھا، پھر ہوٹل تیار ہونے چلا گیا، اسے اسٹوڈیو جانا تھا، وہ وقفے وقفے سے امرا کو پھول دیتا رہا، بقول سائی وہ ادھر ادھر سے گول کر کے لاتا رہا ہے۔ اس دوران آلیان کونے میں رکھی کرسی پر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جب سائی اور ویرا چلے گئے تو اپنی کرسی اس کے بیڈ کے پاس لے آیا۔ امرا سو چکی تھی اور اس کے سر میں درد اور آنکھیں بار بار بند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دوائی کے زیر اثر تھی مگر درد سے ہل جل رہی، سوتی جاگتی تھی۔ آلیان خاموشی سے اپنی آنکھوں میں اس کی تصویر اتار رہا تھا۔ دن نے شام کو آواز دی، شام رات پر ختم ہوئی، وہ خاموشی سے اس کی تصویریں چراتا رہا۔ زمانہ حال کی امرا آلیان آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس نے ایک دم سے رنگ بکھرے موکلم کو مٹھی میں جکڑ لیا اور آنکھیں کھول دی۔ میں امرا، میں اس کے سنگ سنگاں اس کے ہمراہ قابض ہوتی چلی گئی۔ لفظوں کی فی الحال ضرورت باقی نہ رہی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، وہ سر جھکائے اس کی ہتھیلی پر رنگ بکھیر رہا تھا جو دنیا کے کسی بھی دکان سے نہیں خریدے جا سکتے تھے۔ پھر سر اٹھایا اور اس کی مسکراہٹ کو جان لیا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگا جیسے زندگی میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھا ہو۔ تم نے میرے ہاتھ پر کیا بنایا؟ اتنے لمبے عرصے بعد گفتگو کا آغاز ہوا اور امرا نے یہ پوچھا، پہلا سوال خود کو۔ اس نے وہ جواب دیا جس کے بعد باقی سوال کی ضرورت نہیں رہی۔ خود کو، اس نے انجانی خوشی میں کتنی بار دہرایا۔ اس سوال کے جواب میں اور کوئی جواب ہوتا تو کتنا بدصورت ہوتا۔ اس نے خود کو اس کی دسترس میں کر دیا، خود کو اس میں رقم کر دیا۔ جھالروں کو کناروں میں پیوست رکھے، چمکتے دمکتے سرخ و سبز باریک تھال پوشوں کو اتار لیا گیا اور تھالوں کو چھتوں اور شہنشیوں، دہلیزوں اور چوکھٹوں میں تقسیم ہو جانے دیا۔ امرا نے محسوس کیا کہ مسرت نکری قہقہے لگاتی اس کی وجود میں اہتمام سے سرایت کر رہی ہے، اور اس بار اس کا قیام عارضی نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا۔ اس نے چاہا کہ وہ چھلانگ لگا کر بیڈ سے کود جائے اور کھڑکی سے باہر خود کو نکال کر پوری قوت سے چلا کر پوچھے، کیا اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت انسان کوئی ہے؟ ہے؟ اچھا پھر یہ بتاؤ، تمہارے پاس آلیان ہیں؟ لیکن اس نے یہ سب نہیں کیا کیونکہ اسے کچھ اور کرنا اور کہنا تھا۔ تم نے تو کہا تھا میں تمہارے لیے مر چکی جیسی ہوں، میں مر بھی جاؤں تو تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ امرا اپنی ساری تکلیف بھول چکی تھی، لیکن اسے حیرت انگیز طور پر یہ سب اپنے نام کی طرح یاد تھا۔ وہ آگے بڑھنے سے پہلے پچھلے حساب چکانا چاہتی تھی۔ لفظ مر کے استعمال سے جیسے آلیان پھر سے نیم مردہ سا ہو گیا اور اداسی سے بولا، ہاں مجھے صرف فرق ہی نہیں پڑا، تم ایک برے انسان ہو۔ امرا ذرا سا اٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور یہ کرتے اس نے جان بوجھ کر آلیان کی مدد نہیں لی۔ بلا شبہ میں ایک برا انسان ہوں، آلیان نے بہت آرام سے مان لیا۔ تم انتہائی بد دماغ اور غصیلے انسان ہو۔ پہلے جملے سے امرا کی تسلی نہیں ہوئی۔ ہاں اور میں دیوانہ سا بھی ہوں، آلیان نے اس کی تسلی کرنی چاہی۔ تم ضدی اور ہٹ دھرم بھی ہو۔ بالکل، اور میں بہت بدتمیز بھی ہوں۔ ہاں، تم نے ابھی تک بات کرنے کی تمیز بھی نہیں سیکھی۔
تم اتنے کتنے سارے بڑے ہو گئے ہو، لیکن ابھی اتنا بڑا سا منہ بسول لیتے ہو۔ تمہاری آنکھوں کی سختی بارود کی طرح محسوسات کے پرخچے اڑا دیتی ہے۔ ہاں بلا شبہ تم سچ کہہ رہی ہو، اس نے کہا، جبکہ امرا کے ذخیرۂ الفاظ پر وہ ہنسنا چاہتا تھا۔ تم پتھر دل انسان ہو۔ امرا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اور اسے کیا کہے۔ جو یونیورسٹی کے محراب میں اسے سمیٹے کھڑی تھی، وہ اب اس کی برائیاں گنوا رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر برا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عورت شکوے کا دوسرا نام ہے۔ میں نے سنا کہ تم مجھے آوازیں دے رہے ہو اور تمہاری آواز فرش اور عرش تک اٹھتی جاتی ہے۔ عالیان کی برائیاں ختم ہو گئی یا اس کی یادداشت جاتی رہی تو اگلی بات اس نے یہ کہہ دی اور بے آواز رونے لگی، اور اسی رونے کے دوران اس نے فیصلہ کیا کہ اسے عالیان کے ساتھ انتہائی سخت رویہ اپنانا چاہیے، کم از کم اتنے وقت تک کے لیے جتنے وقت عالیان نے اپنائے رکھا۔ تم میرا ہاتھ چھوڑ دو اور سن لو، میں کئی سالوں تک تم سے بات نہیں کروں گی۔ اور عالیان خود دل گرفتی سے اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ اور سوچنے لگا کہ شاید وہ اسے ناپسند کرنے لگی ہے۔ اس کی اس بات پر ہنس دیا۔ ٹھیک ہے، مت کرنا بات، لیکن صرف اتنا بتا دو کہ امرا میرے ساتھ تو رہو گی۔ نہیں، امرا نے انکار کر دیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ رہ لوں گا۔ امرا کی گیلی پلکوں کو اس نے انگلی کے پوروں سے خشک کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے پہلے سے زیادہ سختی سے کہا، اور عالیان نے اس کی ادا جانا اور اسے بتانا چاہا کہ اب دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں رہی جہاں امرا اسے چھوڑ کر رہ سکے اور اسے وہاں رہنے بھی دے۔ میں اس بات پر قائم رہوں گی۔ عالیان جواب میں خاموش ہی رہا تو اس نے اسے یاد دلایا کہ نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نہیں ہی۔ عالیان پھر ہنس دیا۔ اس بار نہیں کا مطلب نہیں نہیں ہے امرا، ہوا بھی تو میں اسے نہیں کو قبول نہیں کروں گا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنی ہتھیلی کے درمیان نرمی سے رکھا۔ سنو امرا، میں نے ایک اچھی دعا مانگنا سیکھ لیا ہے۔ میں نے جان لیا ہے کہ ہمیں کس ساتھ میں دیر تک قیام کرنا ہے، کہ ہم اس ساتھ کو جا لیں جو خدا کی رضامندی سے لبریز ہوئی ہوتی ہے، کہ ہمیں ہماری پسندیدہ نعمت عطا کر دی جاتی ہے۔ میں نے ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہا جو ہمیں عطا کی گئی، اور میں نے ماما کے بعد تمہارا نام لیا۔ میں نے خدا کو بتایا کہ اس کی مہربانی مجھ پر کیسے ظاہر ہوئی۔ تمہاری آنکھیں۔ یہ بھی سنو امرا کہ میں نے جان لیا کہ بہاروں کا ہمیشگی قیام کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک امرا کا، ایک عالیان کے پاس ہونے کو کہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ خوشنما تخلیقات کی خوشنمائی کا راز کیا ہے۔ یہ ایک امرا اور عالیان کا ساتھ ہے۔ میں نے اس حقیقت کی تفصیلات پالی کہ کوئی چال، کوئی پینترا کارگر نہیں کہ جو دل پر آزمایا جائے اور یہ ہمارے اختیار میں رہے، اور دنیا میں کوئی حکمت ایسی نہیں جو اس میں داخل ہو جانے والے کو نکال باہر کرے اور یہ ممکن کر دکھائے کہ میرا جو حصہ تم میں ہے وہ تم واپس کر سکو، اور میرے پاس جتنی ادھوری مکمل تم ہو تمہیں لوٹا سکوں، اور ہم الگ الگ زندگی گزار سکیں۔ ایسی حکمتیں ناپید ہیں امرا، اور ایسی حکمتیں ناپید ہی رہیں گی۔ کہہ کر وہ رکا۔ شیرنی تقسیم کر دی گئی اور چاندی کے سکے زمانِ حال کے مہمانوں کے سروں کے اوپر سے اچھال دیے گئے، اور اب وہ اپنے سازندوں کی طرف لپک رہے ہیں۔ ان سب کو ایک دعائیہ گیت گانا ہے اس متوقع دلہن کے لیے جس کے گلنار گالوں کو سرخی کے لیے گازے کی ضرورت نہیں رہی۔ میری بے اتنائی پر تمہارا شکوہ جائز ہے اور تمہاری کم عقلی پر میرا، لیکن اب اگر ہم اس سب کو خوبصورت پروں والا سرخاب بنا کر اڑا دیں گے تو ہمیں ان تتلیوں کے پیچھے بھاگنے کا موقع مل جائے گا جو بے اعتنا اور کم عقل نہیں، اور جو خوش رنگ پھولوں پر قیام کرتی ہے اور معصوم لوگوں کو چھو کر گزرنا پسند کرتی ہے۔ کیا کھڑکی کھلی رہ گئی؟ یقیناً ہاں، کیونکہ آسمان سے اترتی کہکشاں قافلوں کی صورت کھڑکی سے کمرے میں اترنے لگی اور ان کے سروں سے گھوم کر دیواروں پر اسی تصویر میں ڈھل کر نقش ہو چکی ہے جو تمثال گر نے اس کی ہستی پر سجا دی ہے۔ میں ہزاروں الفاظ جانتا ہوں، معنی بے معنی کئی جملے بول سکتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے امرا، اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے میرے پاس اچھے الفاظ ہیں نہ پر اثر جملے۔
اب ابو علی ابن مکالہ کے شاگرد خطاط درسگاہ کے سفید سنگی احاطے میں حوض کے اطراف قطار میں بیٹھنے لگے۔ وہی جملہ جو مجھ پر وارد ہوا اور جس کے متعلق میں نے اب جانا۔ درسگاہ کی اونچی سفید محرابوں نے شفیق استادوں کی طرح خطاطوں کی نگرانی کی، اور پھر اسے تعویذ حب صورت لکھ کر محراب حب کی چوکھٹ سے باندھ دیا۔ وہ بولتا گیا۔ سنگ بسری کی تختیاں خطاطوں نے تھام لی اور مبتلائے تعریف خدا ہوئے۔ ایک پہلی اور آخری بات صرف اتنی ہے کہ میں پہلے عالیان تھا، پھر میں تم ہو گیا، اور اب میں تم ہی رہ گیا امرا۔ اس کی ہتھیلی کو وہ آنکھوں تک لے گیا اور استاد محترم کے اشارے پر سندلی کلمے بلونی دواتوں میں ڈبو کر عروس الخطوط اپنائے۔ انہوں نے خطاطی کی ابتدا کی۔ محبت آسمانی فرمان ہے، نافرمانی کی اجازت نہیں۔ سنگ بسری کی پیشانی پر انہوں نے لکھ دیا۔ اسی ہاتھ کو آنکھوں سے ہونٹوں تک لے آیا۔ محبت پرندہ پربت ہے، پاتال اس کا نشمین نہیں۔ سنگ بسری کی دوسری سطر کر دی گئی، پھر اس کے ہاتھ پر وہ احترام بجا لایا۔ محبت مشک ہے، بھید میں قید نہیں۔ تو تحریر مکمل ہوئی، لوح حب لکھ دی گئی۔ شگرفی، ارغوانی، سبز ولاحی سیاہی سے خطاط گلکاری کرتے جاتے ہیں اور خدا واحد کی تعریف بیان کرتے جاتے ہیں، اور پھر دعا کی ابتدا کچھ یوں کرتے ہیں: لوح حب کو خدا وقت کے ہاتھوں زندہ رکھے، پرشاب رکھے، وقت کے زوال سے خدا اسے بچائے رکھے، اور محراب حب کی پیشانی پر روشن رکھے، یوں رکھے کہ روز ازل روز ابد سے جا ملے۔ گہرائی ہے، اونچائی ہے، لوگ ہیں، پس منظر میں بجھتے شہر کی چلتی روشنی ہے، اور اس کے سر کے عین اوپر کئی سو کرسٹل کی لڑیوں کا چھتا ہے جو برقی ارتعاش سے ایسے حرکت میں ہے جیسے مشرقی حسینہ بے خودی میں اپنا آنچل دھیمی ہوا کے سپرد کر رہی ہو۔ مشرقی حسینہ امرا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ۔ اب ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ تب تک کے لیے گڈ بائے۔